السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 6 جولائی 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ شدت پسندی اور نفرت پر مبنی فلم ادے پور فائلز کے خلاف ہائی کورٹ پہنچی جمعیت علماء ہند۔ دہلی، ممبئی اور گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے دہلی کے ساتھ ساتھ ممبئی اور گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ عرضی میں مرکزی حکومت، سینسر بورڈ، جانی فائر فاکس میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایکس کارپس کو فریق بنایا گیا ہے جو فلم کی تیاری اور ریلیز سے وابستہ ہے۔ ادے پور واقعے پر مبنی فلم ادے پور فائلز کا ٹریلر جیسے ہی ریلیز ہوا، اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ اس فلم کے ٹریلر میں نوپور شرما کا وہ متنازع بیان بھی شامل ہے جس کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا۔ مسلم تنظیموں کے مطابق فلم کے ٹریلر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کیا گیا ہے جس سے ملک کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ فلم میں دیوبند کو بنیاد پرستی کا گڑھ بتایا گیا ہے اور وہاں کے علماء کرام کے خلاف زہر اگلا گیا ہے۔ یہ فلم ایک مخصوص مذہبی طبقے کو بدنام کرتی ہے جس سے معاشرے میں نفرت پھیل سکتی ہے اور شہریوں کے درمیان احترام اور سماجی ہم آہنگی کو گہرا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فلم میں گیان واپی مسجد جیسے مقدمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت وارانسی کی ضلع عدالت اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ یہ چیزیں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 میں دیے گئے شہری حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سینسر بورڈ کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد یہ فلم جمعہ 11 جولائی کو ریلیز ہونے والی ہے۔ اس پر روک لگانے کے لیے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا ارشد مدنی نے دہلی کے ساتھ ساتھ ممبئی اور گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ عرضی میں مرکزی حکومت، سینسر بورڈ، جانی فائر فاکس میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایکس کارپس کو فریق بنایا گیا ہے جو فلم کی تیاری اور تقسیم سے وابستہ ہے۔ آئین کے سیکشن 226 کے تحت دائر کی گئی یہ درخواست سپریم کورٹ کے وکیل فضیل ایوبی نے تیار کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کا غلط استعمال کرتے ہوئے فلم میں ایسے مناظر دکھائے گئے ہیں جن کا اسلام، مسلمانوں اور دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹریلر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلم مسلم مخالف جذبات سے متاثر ہے۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا ملک ابراہیم کے والد محترم حاجی محمد ہاشم کا انتقال۔ مرحوم جنوب ہند میں دینی و ملی خدمات کا روشن ستارہ تھے۔ جنوبی ہند کے ممتاز تاجر، دینی، ملی اور فلاحی حلقوں میں نمایاں مقام رکھنے والے کے ایچ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین الحاج محمد ہاشم میل وشارم تمل ناڈو میں اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ مرحوم کی اہلیہ حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 سال اولادوں سے نوازا جو دینی و ملی خدمات میں مصروف ہے۔ نماز جنازہ سے قبل ایک پر اثر تعزیتی نشست منعقد ہوئی جس میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کی جانب سے مرحوم کے فرزند مولانا محمد ملک ابراہیم صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند و دیگر اہل خانہ سے تعزیت مسنونہ پیش کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء تمل ناڈو کے ناظم اعلیٰ حاجی حسن آمبور اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب فرزند مولانا محمود مدنی بھی موجود تھے۔ تعزیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مرحوم کی دینی و ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ ہم سب یہاں اسی جذبہ خیر خواہی اور دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مرحوم الحاج محمد ہاشم صاحب ایک متقی، خادم ملت اور علماء نواز اور دیندار شخصیت تھے۔ وہ جامعہ باقیات الصالحات ویلور کے صدر اور مدرسہ مفتاح العلوم میل وشارم کے بانی تھے۔ ان کا تعلق کئی دینی، تعلیمی اور رفاہی اداروں سے گہرا اور فعال رہا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو بعد والوں کے لیے مشعل رہا ہے۔
ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے یاد کیا کہ 2004 کے سونامی سانحے کے موقع پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے انجام دی گئی امدادی کارروائیوں میں مرحوم کی شمولیت و سرپرستی کو انہوں نے نمایاں انداز میں یاد کیا، جسے آج بھی علاقے کے عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرحوم کی والدہ اس وقت کھانا نہ کھاتی تھی جب تک مدرسے کا طالب علم کھانا نہ کھا لے۔ دین سے اس گہری نسبت اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو پورے علاقے میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ آج بھی ان کی تمام اولاد دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے تمام ارکان، کارکنان، متعلقین اور ملک بھر کے مدارس اسلامیہ کی ذمہ داران سے اپیل کرتی ہے کہ وہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب، دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے، درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بخشے اور پسماندگان کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔